بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب اس سے جڑا ہوا ہے اور اس سے متعلق ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مسجد اقصیٰ کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں مسجد اقصیٰ کے 40 حقائق آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دھیان اور توجہ سے اس کو سنیں اور مسلمان بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں اور اس کار خیر میں شریک ہوں۔ نمبر 1، جب مسجد اقصیٰ بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق پوری مسجد پر ہوتا ہے۔ وہ پورا قطع ارضی جس کے ارد گرد دیواریں ہیں، جس میں دروازے ہیں اور وسیع میدان ہیں، جس میں المصلی الجامع ہے، قبۃ الصخرہ ہے، المصلی المروانی ہے، برآمدے ہیں، گنبد ہیں، چبوترے ہیں، پانی کی نالیاں ہیں اور دیگر معالم و آثار ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی دیواروں پر مأذن یعنی اذان دینے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں۔ مسجد اقصیٰ پوری کے پوری بغیر چھت کی ہے، سوائے قبۃ الصخرہ اور المصلی الجامع کے، جس کو عام طور پر لوگ مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنا حصہ باقی بچتا ہے وہ مسجد کے صحن کے حکم میں ہے۔ یہ پورا خطہ جو دیواروں سے گھرا ہوا ہے مسجد اقصیٰ کے حکم میں ہے، اسی پر علماء و مورخین کا اتفاق ہے۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پر کثرت سے ثواب کی جو بشارت ہے وہ ان دیواروں کے اندر کے خطے کے کسی بھی گوشے میں نماز ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، مسجد اقصیٰ کے متعدد نام ہیں جن کی کثرت ہی اس کی علو شان پر دلالت کرتی ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے لیے تقریباً 20 نام جمع کیے گئے ہیں، جن میں سب سے مشہور وہ ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہیں، یعنی المسجد الاقصیٰ، بیت المقدس، ایلیا۔ اس کا نام اقصیٰ ذکر کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کو اقصیٰ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان مساجد میں سب سے دور دراز واقع ہے جن کی زیارت اجر و ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو اقصیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے عبادت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کو اقصیٰ گندگیوں اور خباثتوں سے دور رہنے کی بنا پر بھی کہا گیا ہے۔ نمبر 3، مسجد اقصیٰ شہر پناہ سے گھرا شہر بیت المقدس 4 ٹیلوں پر واقع ہے۔ انہی میں سے ایک ٹیلے پر مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ پوری دنیا میں واحد ایک ایسی مسجد ہے جس کے ساتھ دیگر تفصیلات بھی جڑی ہوئی ہیں۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ میں متعدد عمارتیں ہیں، گنبد، پانی کی نالیاں، چبوترے، برآمدے، مدارس، پانی کے حوض، درخت، محرابیں، مسند و منبر، متعدد مأذن، دروازے، کنویں، کتب خانے، ائمہ کے حجرے، مسجد اقصیٰ کی نگرانی کرنے والوں کے کمرے سب اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ اس کا کل رقبہ 40,104 مربع میٹر ہے۔ نمبر 4، مسجد اقصیٰ روئے زمین پر اپنے وجود کے اعتبار سے حرم شریف کے بعد دوسری مسجد ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت فاصل ہے؟ فرمایا 40 سال۔ تم کو ان تینوں کے بعد تم کو جہاں بھی نماز کا موقع ملے وہاں نماز پڑھ لو کہ اسی میں فضیلت ہے۔ نمبر 5، مسجد اقصیٰ اور اس کی ارد گرد برکتیں رکھ دی گئی ہیں۔ مسجد اقصیٰ ایسی جگہ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باعث برکت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، بڑی مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں، بے شک اللہ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس مسجد کے متعلق کہا گیا ہے کہ اگر اس آیت کے علاوہ اس کو اور کوئی فضیلت حاصل نہ ہوتی تو صرف یہ آیت اس کے فضائل اور تمام برکتوں کے لیے کافی ہوتی، اس لیے کہ جب اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی گئی ہیں تو پھر اس کے اندر کئی گنا زیادہ برکتیں رکھی گئی ہیں۔ اس کی برکت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ تمام مساجد پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ نمبر 6، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ امام بخاری نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی سند سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 مہینے نماز ادا کی یا 17 مہینے ادا کی۔
پھر ہم کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا، لیکن تحویل قبلے نے اس کے مقام و مرتبے کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کی عظیم قدر و قیمت مسلمانوں کے دلوں میں اور شریعت اسلامی میں باقی رہی۔ نمبر 7، مسجد اقصیٰ کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کی قدر و قیمت اور اس سے مسلمانوں کے قلبی تعلق کے سلسلے میں یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان یہ تمنا کرے گا کہ اس کے لیے کوئی ایسی چھوٹی سی جگہ ہو جس سے وہ مسجد اقصیٰ کو جھانک سکے یا وہاں سے وہ اسے دیکھ سکے، اور یہ چیز اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ہم آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ مسجد نبوی زیادہ افضل ہے یا بیت المقدس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز بیت المقدس میں 4 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہیں۔ آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس گھوڑے کو زمین سے باندھنے والی رسی کے برابر کوئی جگہ ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے، یہ اس کے لیے پوری دنیا مل جانے سے بہتر ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا یہ کہا کہ یہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ نمبر 8، مسجد اقصیٰ کی فتح سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت علامات نبوت میں سے ہے۔ عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کرو۔ ان کو ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے فتح بیت المقدس بھی ذکر کیا۔ نمبر 9، مسجد اقصیٰ میں اس جماعت کا ٹھکانہ ہے جس کی مدد اللہ کرے گا، وہ مومنین کے گھر کا مرکزی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق کے لیے برسر پیکار رہے گا، وہ ان لوگوں پر غالب آئے گا جن سے ہماری دشمنی ہوگی، یہاں تک کہ اس گروہ کا آخری فرد مسیح دجال سے جنگ کرے گا۔ یہ بات معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو فلسطین میں باب لد کے پاس پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔ نمبر 10، مسجد اقصیٰ بیت المقدس اور بلاد شام کی زمین وہ سرزمین ہوگی جہاں حشر و نشر قائم ہوگا، تمام بندوں کو جمع کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کردہ باندی میمونہ بنت سعد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کو بیت المقدس کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حشر و نشر کی زمین ہے۔ نمبر 11، مسجد اقصیٰ ہی وہ مقام ہے جس میں مومنین دجال سے بچ کر پناہ لیں گے اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ روئے زمین پر 40 صبحیں ٹھہرے گا، اس کی حکومت ہر جگہ قائم ہو جائے گی سوائے 4 مساجد کے، کعبہ مقدسہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور طور۔ نمبر 12، مسجد اقصیٰ ہی وہ مقام ہے جہاں واقعہ اسراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی پہلی مسجد سے دنیا کی دوسری مسجد تک لایا گیا، چنانچہ دونوں مساجد کا فضل و شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور دونوں قبلوں کی زیارت اور ان کی فضیلت آپ کو دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ سفید رنگ کا جانور تھا، گدھے سے بڑا تھا اور کھچر سے چھوٹا، وہ اپنے قدم اپنی حد نگاہ پر رکھتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس آیا، پھر میں نے اس کو اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے اس میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر میں نکلا، پھر میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، ایک پیالے میں شراب اور ایک پیالے میں دودھ لے کر، تو میں نے دودھ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا، پھر ہمیں لے کر آسمان پر لے جایا گیا۔ نمبر 13، مسجد اقصیٰ روئے زمین پر وہ واحد جگہ ہیں جہاں تاریخ انسانی کا سب سے عظیم اجتماع ہوا، جس میں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسول جمع ہوئے، اور پھر وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الاسراء میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ مسجد اقصیٰ کی اسلامیت کا اعتراف ہے۔ مسجد اقصیٰ پر امت محمدیہ کی امامت کا ثبوت ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت تمام انبیاء کے مقدسات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ثابت ہونے کا اعلان ہے، اور اس کا بھی اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان تمام مقدسات پر مشتمل و حاوی ہے،
اور ان سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ربط و تعلق ہے اور دین اسلام سابقہ آسمانی مذاہب کا وارث ہے۔ نمبر 14، مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی زیارت اور اس میں نماز ادا کرنے کے مستحب ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے۔ بالقصد جن 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ ان تینوں مساجد کو دنیا کی دیگر مساجد پر فضیلت حاصل ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالقصد زیارت کے لیے سفر نہیں کیا جائے گا مگر صرف 3 مساجد کی طرف، وہ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری مسجد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے خاص طور پر سفر کیا۔ بعد کے ادوار میں ہمارے اسلاف نے مسجد اقصیٰ کو اپنے علمی حلقوں سے رونق بخشی۔ نمبر 15، مسجد اقصیٰ میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ہم آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ مسجد نبوی زیادہ افضل ہے یا بیت المقدس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز بیت المقدس میں 4 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ وہ بھی نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس گھوڑے کو زمین سے باندھنے والی رسی کے برابر کوئی جگہ ہو جس پر چڑھ کر وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے، کہ اس کے لیے پوری دنیا مل جانے سے بہتر ہوگا۔ ابو ذر کہتے ہیں، یا یہ کہا، یہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب دیگر مساجد میں 250 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے۔ نمبر 16، مسجد اقصیٰ میں نماز بڑے شرف کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ ایسی حکومت مانگی کہ پھر ان کے بعد ویسی حکومت کوئی نہ پائے، ایسا ملک مانگا کہ پھر ان کے بعد کسی کو نہ ملے، اور یہ کہ جو اس مسجد میں صرف نماز ادا کرنے کی نیت سے آئے تو اس طرح سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلے جیسے اسی دن اس کو اس کی ماں نے جنا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 چیزیں تو ان کو عطا کر دی گئیں، مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول کی گئی۔ نمبر 17، مسجد اقصیٰ القدس اور فلسطین کو زمانہ قدیم سے ہی تقدس حاصل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اس مقدس شہر میں داخل ہو۔ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے قوم کو خطاب ہے۔ بنی اسرائیل کے فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے اور ان انبیاء بنی اسرائیل سے قبل بھی اس کو تقدس حاصل تھا جن کی وراثت کا یہودی دعویٰ کرتے ہیں۔ برکت تو اس قطع ارضی میں حضرت ابراہیم سے بھی پہلے رکھ دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یبوسی لوگ اس کے پاس تو رہا کرتے تھے، البتہ خود اس جگہ کبھی نہیں رہے، اس کو جائے سکونت کبھی نہ بنایا، اس لیے کہ وہ مقام عبادت تھا۔ نمبر 18، مسجد اقصیٰ تاریخ کے تمام ادوار میں اسلامی مسجد اور مسلمانوں کی ملکیت رہی، حتیٰ کہ وہاں یہودیوں کی آبادی سے قبل اور ان کے آنے کے بعد وہ مسلمانوں کے ہی ملک میں رہی۔ ان میں ابراہیم، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا اور یحییٰ علیہم السلام ہیں۔ یہ سب کے سب مسلمان تھے، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کے اندر، ابراہیم کی ملت اور ان کے طور و طریق سے اعراض کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو اپنے تئیں احمق اور سفیہ ہو۔ ہم نے دنیا میں ان کا انتخاب کیا اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے بالکل درست روش اختیار کی۔ یاد کیجیے اس وقت کو جب ان کے رب نے ان سے کہا تھا کہ اے ابراہیم، اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو، تو انہوں نے عرض کیا، میں اپنی ذات کو رب العالمین کے حوالے کرتا ہوں۔ ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی تھی، اے فرزندوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا اسی اسلام پر مرنا۔ نمبر 19، مسجد اقصیٰ میں بہت سے صحابہ کرام تشریف لے گئے ہیں، اس کی زیارت کے لیے سفر کیا ہے، وہاں رہنے، عبادت کرنے، وعظ و ارشاد کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ شام کو فتح کرنے والی فوجوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ انہی صحابہ میں سے ہیں۔ بلال بن رباح فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور مسجد اقصیٰ میں اذان دی۔ حضرت معاذ ابن جبل کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے بعد وہاں کا والی بنایا۔ اللہ کی تیغ براں حضرت سیف اللہ بیت المقدس کی فتح میں شریک ہیں۔ عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ نے وہاں قیام کیا۔
فلسطین میں عہدے قضا کی ذمہ داری سنبھالنے والے وہ پہلے شخص ہیں۔ وہ وہیں دفن بھی ہوئے۔ تمیم بن اوس الداری اور عبداللہ بن سلام بیت المقدس آئے اور فتح بیت المقدس میں شرکت کی، اور آخر الذکر تو ان میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ ان کے علاوہ بڑی تعداد ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جنہوں نے مسجد اقصیٰ کے لیے سفر اختیار کیا۔ نمبر 20، مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس جس شہر میں واقع ہے وہ واحد شہر ہے جس کی کنجیاں لینے کے لیے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سفر کیا، اور 15 ہجری میں مسجد اقصیٰ کے صحن میں مصلی تعمیر کیا، جبکہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح بیت المقدس سے سرشار کیا تھا۔ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبلے کی طرف سے مسجد اقصیٰ کی دیوار کے بالمقابل لکڑی کے ضخیم تختوں سے مسجد تعمیر کی۔ اس کو بہت سادہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ عمارت چوکور تھی اور اتنی وسیع تھی کہ اس میں ایک ساتھ 3000 آدمی آ سکتے تھے۔ جگہ کی تحدید خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح فرمائی تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں بالکل درمیان میں رہے۔ نمبر 21، مسجد اقصیٰ علمی حلقوں اور مدرسین کی کثرت اور بڑی تعداد میں طلباء کی آمد کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ مدرسین نے الگ الگ چبوترے منتخب کر لیے جو کہ طلباء کے بیٹھ کر درس سننے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ موسم گرما میں وہاں موسم معتدل ہونے کی وجہ سے یہ حلقے خاص طور پر لگتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کے پورے میدان میں تقریباً اس طرح کے 30 چبوترے ہیں۔ ان چبوتروں پر پتھر کی محرابیں بنائی گئی تھیں تاکہ تلامذہ کے سامنے شیخ بیٹھ سکے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت مصطبہ شرقی بصیری کو ملی جو باب النظر پر واقع ہے۔ یہ تدریس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مسجد اقصیٰ کے صحن کو جمالی رنگ دینے کے لیے ان میں سے بعض کی تعمیر عہد مملوکیہ میں ہوئی اور اکثر عہد عثمانی میں تعمیر کیے گئے۔ نمبر 22، مسجد اقصیٰ کو حرم کے نام سے موسوم کرنا درست نہیں، اس لیے کہ حرم وہ ہے جہاں کا درخت کاٹنا شکار کرنا حرام ہو۔ اس کے اپنے خاص احکام ہیں، جبکہ بیت المقدس کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ وہاں درخت کاٹنا شکار کرنا حرام نہیں۔ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ کتاب و سنت میں اس کے ثابت شدہ اسماء ہیں: مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور مسجد ایلیہ۔ مسجد اقصیٰ کے فضائل مسلم ہیں، البتہ ہم اس کے ناموں میں کئی ایسے نام کا اضافہ نہیں کر سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا۔ نمبر 23، مسجد اقصیٰ کے متعلق جو غلط فہمیاں عام ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ وہ صخرہ یعنی وہ چٹان جس پر سنہرے گنبد والی عمارت تعمیر ہے، جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، اس کو کوئی خاص تقدس حاصل ہے۔ مسلم علماء اس کو خطا شمار کرتے ہیں اور اس کی نکیر کرتے ہیں۔ علماء کے مطابق یہ مسجد اقصیٰ کی چٹانوں میں سے ایک چٹان ہے اور مسجد اقصیٰ کا جز ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی دوسری خاص خصوصیت نہیں۔ اس کے سلسلے میں علیحدہ جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں شرعی اعتبار سے ان کی کوئی قیمت نہیں۔ جس کو شریعت نے کوئی تقدیس نہ دی ہو اس کی تقدیس کرنا صحیح نہیں۔ اس صخرے کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ جو روایتیں اس کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت بالکل درست نہیں۔ نمبر 24، مسجد اقصیٰ کا جز حائط البراق ہے، جس سے اس کو کسی طور پر بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسجد اقصیٰ کی دیوار کا جنوب مغربی حصہ ہے۔ اس کا اسلامی املاک میں شمار ہے۔ اس وقت یہودی اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ ان کے دعوے کے مطابق وہ ہیکل کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہود نے شہر قدس میں اپنے وجود سے پہلے کبھی اس طرح کا دیوار براق کے سلسلے میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ جب وہ قدس کی زیارت کرتے تھے تو مشرقی دیواروں کے پاس عبادت کرتے تھے، پھر انہوں نے مسجد اقصیٰ کی مغربی دیواروں کے پاس عبادت شروع کر دی۔ جب حائط البراق کی ملکیت کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان نزاع ہوا تو 1930 میں اقوام متحدہ کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ مغربی دیوار صرف اور صرف مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ کا ایسا جز ہے جس کو اقصیٰ کے صحن سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور وہ اوقاف اسلامی کی املاک میں ہے۔ نمبر 25، مسجد اقصیٰ اس سرزمین پر مختلف حکومتیں قائم ہوئیں، لیکن اسلامی حکومتوں کے زمانے میں یہاں جتنا امن و سکون اور انصاف کا دور دورہ رہا اتنا کسی زمانے میں نہیں رہا۔ اس پر تمام علماء تاریخ کی صریح شہادت موجود ہے۔ یہ بات اس سے اور مستحکم ہوتی ہے کہ اسلامی حکومت کے سائے میں شہر قدس کے کلیسا اور ذمیوں کی آزادی محفوظ رہی اور آج تک اس رواداری کی مثال موجود ہے۔ ارض بیت المقدس پر حکمرانی کرنے والوں میں عہد اسلامی جیسی نرمی اور عدل پروری کا مشاہدہ کسی دور میں نہیں کیا گیا۔ نمبر 26، مسجد اقصیٰ پر صلیبیوں نے 23 شعبان
492 ہجری جمعہ کے دن قبضہ کیا اور تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ ان شہداء میں ایک بڑی تعداد ان طلباء و علماء اور عبادت گزاروں کی تھی جنہوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر مسجد اقصیٰ کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ بیت المقدس پر 91 سال صلیبیوں کا تسلط باقی رہا۔ اس اثنا میں انہوں نے اس کی عزت پامال کی، مسجد کے متعدد آثار کو بدل ڈالا، اس کے ایک جانب کلیسا تعمیر کر دیا اور ایک طرف استبل اور اپنے خزانے رکھنے کی جگہ تعمیر کر دی۔ مسجد کو انہوں نے سور اور جانوروں کے باڑے میں تبدیل کر دیا، جبکہ قبۃ الصخرہ پر انہوں نے بڑی سلیب نصب کر دی۔ نمبر 27، مسجد اقصیٰ کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی قبضے سے آزاد کرایا تو مسجد کی اصلاح کا حکم جاری کیا اور صلیبی قبضے سے قبل کی اس کی حالت پر اس کو واپس لانے کا حکم دیا۔ حلب سے وہ خوبصورت ممبر لایا گیا جو سلطان نور الدین محمود بن زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصیٰ کے لیے تقریباً 20 سال قبل بنوایا تھا۔ اس ممبر کو جمعہ کے دن خطیب کے کھڑے ہونے کے لیے مسجد میں نصب کیا گیا۔ یہ باقی رہا حتیٰ کہ یہودیوں نے 21 اگست سن 1969 کو جب المسلل جامع میں آگ زنی کی تو اس ممبر کو بھی جلا دیا۔ نمبر 28، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور ارض اسراء تاریخ کے کچھ حصے کو چھوڑ کر ہمیشہ اسلام کی سرزمین رہی۔ صرف تاریخ کے ان ادوار میں جبکہ اس پر قتل و غارت گری اور خون بہانے والوں کا قبضہ رہا، وہ اسلامی حکومت کے ماتحت نہیں رہی۔ یہ وہی مجرمین ہیں جن کو قرآن نے قومن جبارین یعنی جالوت اور اس کے لشکر سے تعبیر کیا ہے، جنہوں نے طالوت کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا اور پھر اللہ نے انہیں حکومت عطا فرمائی۔ انہی جبارین میں رومی تھے اور یورپ کے صلیبی تھے، اور آج کے عہد میں یہودیوں کا شمار انہی جبارین میں ہے۔ نمبر 29، مسجد اقصیٰ کی بازیابی اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مقدر کر دی تھی، جن میں مسلمانوں نے اس کو آزاد کرایا۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے، جن کو حضرت یوشع علیہ السلام نے وادی تہ سے نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت کا بھی خیال کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو بفراغت کھاؤ پیو۔ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے تواضع کے ساتھ داخل ہونا اور استغفر اللہ کہتے رہنا، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور بہتر کام کرنے والے کو مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں القریہ سے مراد بیت المقدس ہے، اور جہاد کرنے والے یہ لوگ وہ مسلمان ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جالوت کو قتل کرنے کی شرکت کی اور جو طالوت کے ساتھ جالوت اور اس کے لشکر سے جنگ کرنے میں شریک رہے تھے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ میں، آخر انہوں نے ان کو بحکم الہی شکست دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ ان کے زمانے میں بیت المقدس مملکت اسلامیہ کا دارالسلطنت رہا، نہ کہ یہودیوں کا پایہ تخت جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی روئے زمین کی آزادی کے معرکوں کی ابتدا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ہاتھوں ہوئی۔ انہی میں بیت المقدس کی آزادی کا معرکہ شامل ہے۔ یہ مشیت الہی تھی کہ مسجد اقصیٰ عہد فاروقی میں 15 ہجری میں آزاد ہو کر مملکت اسلامیہ کا حصہ بنی۔ اس سے قبل تقریباً 7 صدیوں تک رومیوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ عہد فاروقی کے بعد خیر و عافیت کے ساتھ حکومت اسلامیہ کے زیر نگین رہی تھی کہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں یورپ نے اس پر پھر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دیگر حضرات کا دور آیا، جنہوں نے مجاہدین کے دستوں کی دل جگری، بصیرت و پامردی کے ساتھ قیادت کی، یہاں تک کہ 91 سال کے غاصبانہ قبضے کے بعد اس کو دوبارہ آزاد کرایا گیا۔ اس طرح بیت المقدس اور فلسطین پھر مملکت اسلامیہ کے زیر نگی آیا اور مسلسل اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں میں ضعف پیدا ہوا اور ان کو وہن کا مرض لاحق ہوا، یعنی ان میں موت سے خوف اور دنیا کی حرص آ گئی، تو پھر یہودیوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ نمبر 30، مسجد اقصیٰ پر یہودیوں نے 1387 ہجری بمطابق 1967 عیسوی میں غاصبانہ قبضہ کیا۔ اپنے تسلط کے بعد یہود نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ حائط البراق پر قابض ہو گئے اور حارت المغاربہ یعنی مغاربہ محلے کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے 4 مسجدیں
مدرسہ، افضلیہ اور دیگر اوقاف اسلامیہ کو منہدم کر دیا۔ اس طرح یہودی سیلاب نے ایک اسلامی اوقاف میں شامل محلے کی تاریخ کو زمین دوز کر دیا۔ نمبر 31، مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کے لیے اور اس کی منہدم دیواروں پر اپنا مزعوم معبد ہیکل تعمیر کرنے کے لیے یہود نے زبردست تیاریاں کی ہیں۔ مسجد کو ڈھا کر ہیکل کی تعمیر کی کوشش کرنے والی تمام جماعتیں اس نقطے پر متفق ہیں اور اس کے لیے متحدہ کوششیں کرتی ہیں اور اپنی تمام تر قوتوں کا اجتماعی استعمال کرتی ہیں۔ یہ تنظیمیں مختلف انداز سے ایسی سرگرمیاں جاری رکھتی ہیں جس سے ہیکل کی تعمیر فلسطین کے اندر اور فلسطین کے باہر بسنے والے ہر یہودی کے گھر کا مسئلہ بن جائے۔ غاصب یہودی حکومت ان تنظیموں کے ساتھ نرمی برتتی ہے، ان کا تعاون کرتی ہے اور اس حد تک کرتی ہے کہ ان کے بہت سے حملوں اور کارروائیوں کو گرین سگنل دے دیتی ہے۔ نمبر 32، مسجد اقصیٰ کو یہودی رنگ دینے کے لیے یہود نے مختلف انداز سے اپنی سرکشی جاری رکھی ہے۔ مثلا انہوں نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے بہت سے راستوں، سڑکوں اور میدانوں کے نام تبدیل کر کے یہودی نام رکھ دیا۔ جس خطے پر مسجد اقصیٰ واقع ہے اس کا نام جبل ہیکل رکھ دیا تاکہ ان کے لیے اس کے صحیح اور حقیقی نام جبل بیت المقدس، جبل المسجد الاقصیٰ سے گریز کرنا آسان ہو۔ یہ کام انہوں نے اس خطے مبارکہ کو تورات کی قدیم اصطلاحات سے مربوط کرنے کے لیے کیا ہے اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے کہ اس خطے کا قدیم یہودی تاریخ سے رشتہ ہے۔ نمبر 33، مسجد اقصیٰ کے بارے میں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ اس کو ہیکل کی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے لیے وہ عالمی برادری سے دہائی دیتے ہیں، عالمی برادری سے اپیلیں کرتے ہیں کہ وہ ہیکل کی تعمیر کے لیے ان کی مدد کرے تاکہ حق بحقدار رسید ہو سکے، تاکہ وہ توراتی وعدے پورے ہو سکیں جو خود یہودی تحریفات کا نتیجہ ہیں۔ اس کے لیے وہ کتابیں شائع کرتے ہیں، تاریخ میں تحریفات کرتے ہیں، عالمی پیمانے پر صہیونی اور یہودی فلمیں پیش کرتے ہیں تاکہ اس مسجد اقصیٰ کو ڈھانے کا ان کا حق جو ناجائز ہے ثابت ہو سکے اور ان کے باطل دعوے کے مطابق عالمی برادری ان کے ان مزعوم ہیکل کی تعمیر کی اجازت دے سکے۔ نمبر 34، مسجد اقصیٰ کبھی یہودی ہیکل نہیں تھی بلکہ وہ ہمیشہ امت مسلمہ کی مسجد تھی۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ ہیکل کی تعمیر نہیں بلکہ اسی مسجد اقصیٰ کی تجدید تھی۔ چنانچہ انبیاء اکرام میں سے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، جیسے کہ فتح فاروقی کے بعد مسلم حکام اس کی تجدیدی تعمیر کرتے رہے۔ نمبر 35، مسجد اقصیٰ ضرور ضرور مسلمانوں کے ہاتھ میں واپس آئے گی انشاءاللہ۔ یہودیوں سے جنگ بلا شبہ ہو کر رہے گی۔ مسلمان مجاہدین دجال اور اس کے ساتھ رہنے والے یہود کا خاتمہ کریں گے۔ اس طرح پوری انسانیت یہودیوں کی حرص و ہوس اور ان کی تخریب کاری سے نجات پائے گی اور راحت محسوس کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں، پھر مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ اس وقت پتھر یا پیڑ یہ کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اس کو قتل کر دے، سوائے گرکت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ نمبر 36، مسجد اقصیٰ کا کوئی بھی معاملہ اس دین کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، اس کی شان میں اضافہ اس دین کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس کا مقام و مرتبہ اس دین اور اس کے پیرو اور ان کے موحدین سے مربوط ہے جو نماز پڑھتے ہیں، فرائض دین کو ادا کرتے ہیں، دین میں جن چیزوں کو گناہ قرار دیا گیا ہے ان سے بچتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض مقدس کو سب سے بنیادی چیز یعنی اسلام سے مربوط کر دیا ہے۔ اسلام ہی اس کا مستقبل ہے، اسلام ہی سے اس کی زندگی ہے۔ سجدہ ریز پیشانیوں اور توحید سے سرشار اور منور دلوں اور وضو کرنے والے ہاتھوں کے لیے خدا کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا کہ وہ ان کو زمین میں ضرور خلافت سے نوازے گا، جس طرح ان سے پہلے اہل حق کو خلافت دی، اور ان کے دین کو جس کو ان کے لیے پسند فرمایا ہے اقتدار عطا کرے گا، اور ان کی خوف اور بدامنی کی حالت کو امن و سلامتی سے بدل دے گا۔ ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو بھی اس کے بعد کفر کریں گے وہ باغی و سرکش ہوں گے۔ نمبر 37، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ اور قضیہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک اسلامی قضیہ اور اسلامی ایشو ہے۔ اس قضیے پر دنیا کے ہر مسلمان کا حق ہے، اور یہ حق تب سے ہے
جب سے اس کی کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاصل کی اور مسلمانوں نے اس کے لیے اپنے خون کی قربانی دی اور اس کو صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں صلیبی تسلط سے آزاد کرایا۔ یہ اوقاف اسلامیہ کی زمین ہے اور یہ امت مسلمہ کی گردن میں امانت ہے۔ نمبر 38، مسجد اقصیٰ صرف مسلمانوں کی ہے، چاہے اس پر غاصبانہ قبضے کی مدت کتنی ہی طویل ہو جائے، مگر بالآخر انجام کار تو اہل تقویٰ کے لیے ہی ہے۔ عنقریب وہ انشاءاللہ ہمیں واپس ملے گی، یہی اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارض مقدس کو خیر امت کے لیے بنایا ہے، وہ امت جو سب سے پاکیزہ اور سب سے مقدس پیغام کی حامل ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو آباد کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس لیے اس امت کے افراد کے دل مسجد اقصیٰ کی محبت سے سرشار رہتے ہیں، اس پر فدا ہونے اور اس کا دفاع کرنے کے جذبے سے معمور رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے رومیوں کو بھگایا، صلیبیوں کے حملوں کا دفاع کیا اور انہیں شکست دی۔ اب اگر یہودی مسجد اقصیٰ پر اپنے حق کے دعوے میں سچے ہیں تو ان صدیوں میں وہ کہاں تھے جبکہ مسلمان رومیوں اور عیسائیوں کو پے در پے شکست دے رہے تھے۔ نمبر 39، مسجد اقصیٰ پر صرف مسلمانوں کا ہی حق ہے، اس کی شہادت تاریخ بھی دیتی ہے، حقائق بھی اسی کے موافق ہیں اور آسمان و زمین کی گواہیاں بھی اسی کے مطابق ہیں۔ چنانچہ اگر دشمن اس کا انکار کرتے ہیں تو اس سے ہمارے عقیدے میں کوئی کمزوری نہیں آتی، اگر ظالم و سرکش افتراء پردازی کرتے ہیں تو اس سے ہمارا یقین متزلزل نہیں ہوتا۔ ہمارا جو حق اور جو دعویٰ ہے وہ شہر القدس کی تاریخ کے عین مطابق ہے۔ یہ اراضی وقف کی ہیں، اس کو بیچنا جائز نہیں۔ انبیاء کے قاتل اور اللہ کے دشمنوں کو یہ دی جائے اس کا امکان نہیں۔ ہم یعنی امت مسلمہ اس زمین کے ایک بالش ٹکڑے سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ہم ایسی کسی باطل معاہدے اور جھوٹے دستاویز کو تسلیم نہیں کر سکتے جس کی روح سے یہود ہمارے سردار اور ہمارے مقدسات کے مالک بن جائیں۔ نمبر 40، مسجد اقصیٰ امت مسلمہ کی میراث ہے، اس لیے اس کی امامت و سربراہی امت مسلمہ ہی کا کام ہے، جو امت شہادت ہے اور جس کو خلافت اراضی کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کی اس جانب رہنمائی فرمائی اور اس کو مسجد اقصیٰ کی حفاظت پر ابھارا ہے، اس لیے کہ وہ حق پر قائم امت مسلمہ کی میراث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی محبت اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں جاگزیں فرمائی، ان کو نہ صرف فتح بیت المقدس کی خبر دی بلکہ ان کو اس کی خوشخبری سنائی۔ انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں باقی رہے گی کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ دشمن اس کے نقوش اور اس کی محبت ہمارے دلوں سے مٹانے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا، چاہے وہ اس کے لیے جس قدر بھی ہاتھ پیر مارے۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک اس کی محبت ہمارے دلوں میں باقی رہے گی، اس لیے کہ وہ مومنین کے لیے بہترین ٹھکانہ اور طائفہ منصور کا مقام ہے۔ اے اقصیٰ، ہم تیری راہ میں کوئی اور قربانی دینے سے فی الحال قاصر ہیں، مگر تجھ سے یہ وعدہ ہے اور مرد دم تک ہم انشاءاللہ یہ وعدہ وفا کریں گے کہ ہماری زبان اور ہمارا قلم تیری راہ میں تیغ برا ہے۔ ہمارا قلم یہود کو غاصب اور عرب حکمرانوں کو خائن لکھے گا، تجھ پر امت مسلمہ کا استحقاق ثابت کرے گا۔ ہماری زبان تیرے لیے رب کریم سے فریاد کرتی رہے گی۔ ہم تیری راہ میں وفا کی تاریخ رقم کرنے والوں سے یکجہتی اور اخلاقی ہمدردی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ تو ہمارے دلوں کی دھڑکن بن کر زندہ رہے گی، ہماری آنکھوں کا نور بن کر روشن رہے گی۔ تیری تاریخ سے ہم اپنے بچوں کے ذہنوں کو منور کریں گے، تیرے قضیے کو ہم ہر حال میں عالمی اور انسانی سطح پر زندہ رکھیں گے۔ تیرے ثابت شدہ اسلامی تقدس سے ہم ہر شخص کو واقف کرائیں۔ ہم اپنے اس ملک میں رہتے ہوئے تمام جمہوری طریقوں کو تیری بازیابی کے لیے استعمال کریں گے۔ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے تئیں ہر مسلمان کا وہی موقف ہے جس کا جرأت مندانہ اظہار آخری با اختیار عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی نے کیا تھا کہ میں فلسطین کا 1 انچ ٹکڑا بھی نہیں دے سکتا کیونکہ یہ امت مسلمہ کی امانت ہے۔